آج آپ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، کون سے مقدمات تھے؟ اور دوسرے یہیں پہ ایک سوال لینے کہ جو بجٹ پیش ہوا سر، یہیں پہ آپ نے ایک دن تاریخ والے دن کہا تھا کہ عام آدمی کے لیے پیٹرول مہنگا ہوگا، اور آج پیٹرول کس ریٹ پہ ہے؟ غریب لوگ کہاں جائیں؟ پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ یہ 4 سال پہلے ایک پنڈی میں جس تھانے کے آگے سے میری گاڑی اے پی سی میں مجھے ڈال کے گزارا، وہیں ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور وہ ایف آئی آریں کافی سارے لوگوں پہ تھی، سب کا کیس لگے ختم ہو گئے۔ میں اب پیش ہو رہا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کیسز کو سامنا کروں گا۔ دوسرا آپ نے کہا پیٹرول کا، تو یہ پیٹرول مہنگا ہوا، مہنگائی ہے، مگر وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ 4 سال ناقص پالیسیوں کے اوپر پاکستان چلتا رہا، قرضے لیے گئے۔ 73 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا قرضہ پچھلے دور میں عمران صاحب نے لیا۔ جس گورنمنٹ نے قرضہ لیا وہ بتا سکتی ہے کہ اس نے قرضہ کہاں لگایا، کہیں موٹر وے بنی، کہیں معاملات ہوئے، مگر ان 4 سالوں میں قرضے کا بھی نہیں پتہ، اور انہوں نے گردشی قرضوں کو بھی نہیں اتارا، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2013 کے اندر بجلی پوری کرنے کا عندیہ دیا تھا، 2018 الیکشن سے پہلے ملک سے بجلی کا بحران ختم کیا، اور آج بھی ان کے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، جس طرح سکی کناری ہے، داسو ہے، دیامبر ہے، بادشاہ ہے، برندو ہے، یہ بڑے بڑے ڈیمز۔ جب تربیلا 4-5 شروع کیا تھا اس کو مکمل کیا، اور نیلم جلم کو مکمل کیا، سارا کچھ ہے ملک میں، صرف انہوں نے اس کو مینیج نہیں کیا۔ اب مینیج کرنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، مگر حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حالات 28 مئی جب دھماکے کیے تھے تو ایسے ہی حالات تھے، اور کنٹرول کر لیا۔ وہ تو ایک آمریت کا شبخون مارا گیا، اگر وہ گورنمنٹ نہ ٹوٹتی تو ملک کے قرضے بھی اتر جانے تھے۔ پھر 2013 میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو اسی طرح کا پاکستان ملا تھا، مگر 2018 تک انہوں نے اس پاکستان میں کاشکر گوادر بنا کر اور چائنا کے پریزیڈنٹ کو بلا کر دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ ایک وہ ملک جس کے پاس اپنی بجلی نہیں تھی، آج وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چائنا کو پوری دنیا سے ملا رہا ہے۔ تو یہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مہنگائی ہے، جتنا پچھلی حکومت نے غلط پالیسیاں تھیں اس کے سارے مابعد اثرات جو ہیں اس حکومت کو اٹھانے پڑ گئے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے عدم اعتماد کیا، قوم اب اس پہ عدم اعتماد کر لی ہے۔ اگر عمران نہ جاتا تو آج پیٹرول 400 روپے کا لیٹر ہونا تھا، ڈالر 300 کا ہو جانا تھا۔ چیزیں اب بھی کنٹرول میں ہو جائیں گی، مگر اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ کیوں؟ پاکستان نیک نیت لوگوں کے ہاتھ میں اور محنتی شہباز شریف کے ہاتھ میں آیا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، آئین کے خلاف ہوئی، کیبنٹ کے خلاف ہوئی، نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئی، پارلیمنٹ کے خلاف ہوئی، تو یہ شخص ایک اپنے ایک سیاہ کارنامہ، ایک قتل کی واردات ہوئی تھی کھلہ تھانہ میں، اس میں اس کا بھائی ملوث تھا۔ وہ اقبالی بیان بھی ہے، دنیا جانتی ہے، قاتل جیل میں مر جاتا ہے، اور جو ایک مکھن شاہ ایک شخصیت ہے اس کو یہ مار دیتے ہیں۔ وہ ایف آئی آر دکھا کے تو پاناما میں اس سے فیصلہ لے لیا، اور یہ جب ریٹائرڈ ہوا تو میری ایک کیا نہیں ہے کیس، ہزاروں 2-2 مرلے 3-3 مرلے کے لوگوں کے اوپر اس نے قبضے شروع کیے۔ میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو ریٹائرمنٹ کے بعد قبضہ گروپ ہو اور قاتلوں کا ساتھ دیتا ہو، تو جب میری زمین پہ اس نے قبضہ کیا تو اس کو یہ شک تھا، بلکہ یقین تھا کہ شاید یہ نیب کے کسی کیس میں انتر ہو جائے تو سال یہ باہر بھی ہوگا اس کی زمین پہ قبضہ کر لوں۔ اس کی بدنیتی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ میری زمینوں کے فرد نکالے، اس ساری ہسٹری کو ڈگ آؤٹ کیا میری زمینوں کے متعلق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میرے نیب سے پہلے یہ خبر تھی کہ یہ کسی نہ کسی کیس میں انتر ہوگا، تو اس کی ایک قیمتی زمین جو اس کے والد کی ہے اس میں قبضہ کر لوں گا، مگر وہ میرے والد کی حق حلال کی چیز تھی، نہ قبضہ ہوا نہ کچھ ہوا، مگر اس کو میں نے ایکسپوز کر دیا۔ سوال ہے کہ ایک آپ کے اوپر مانسین میں ایک کیس تھا، ایک قانون کے رکھوالے صاحب نے کیا تھا، وہ کیا کیس تھا اور کیا ساری حقیقت ہے؟ وہ یہ تو ایک انٹرنیشنل کیس ہے۔ ہمارے صوبے میں ایک شخص جس کا نام تھا اعجاز افضل، وہ چیف جسٹس رہا، اور میں نے اس حقیقت کو کھولا کہ اس کو کون سا اقلیتی گروپ جو ہے وہ اس جگہ پہ لے کے آیا، پھر اس اقلیتی گروپ نے اس کو چیف جسٹس بنوایا، پھر اسی اقلیتی گروپ نے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بٹھایا،
پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، آئین کے خلاف ہوئی، کیبنٹ کے خلاف ہوئی، نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئی، پارلیمنٹ کے خلاف ہوئی، تو یہ شخص ایک اپنے ایک سیاہ کارنامہ، ایک قتل کی واردات ہوئی تھی پھرلا تھانہ میں، اس میں اس کا بھائی ملوث تھا. وہ اقبالی بیان بھی ہیں، دنیا جانتی ہے. قاتل جیل میں مر جاتا ہے اور جو ایک مکھن شاہ ایک شخصیت ہے اس کو یہ مار دیتے ہیں. وہ ایف آئی آر دکھا کے تو پاناما میں اس سے فیصلہ لے لیا. اور یہ جب ریٹائرڈ ہوا تو میری ایک کیا نہیں ہے کیس، ہزاروں 2 مرلے 3 مرلے کے لوگوں کے اوپر اس نے قبضے شروع کیے. میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج جو ریٹائرمنٹ کے بعد قبضہ گروپ ہو اور قاتلوں کا ساتھ دیتا ہو، تو جب میری زمین پہ اس نے قبضہ کیا تو اس کو یہ شک تھا، بلکہ یقین تھا کہ شاید یہ نیب کے کسی کیس میں اندر ہو جائے تو سال یہ باہر نہیں ہوگا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لوں. اس کی بدنیتی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ میری زمینوں کے فرد نکالے، اس ساری ہسٹری کو ڈگ آؤٹ کیا میری زمینوں کے متعلق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میرے نیب سے پہلے یہ خبر تھی کہ یہ کسی نہ کسی کیس میں اندر ہوگا تو اس کی قیمتی زمین جو اس کے والد کی ہے اس میں قبضہ کر لوں گا. مگر وہ میرے والد کی حق حلال کی چیز تھی، نہ قبضہ ہوا نہ کچھ ہوا، مگر اس کو میں نے ایکسپوز کر دیا. میں پوچھتا ہوں آج قانون دانوں سے کہ میں اس پہ اعجاز افضل پہ 107 کر رہا ہوں، 107 155 وہ 4 اپلیکیشنز میں خیبر پختونخوا آئی جی کو دے رہا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے اعجاز افضل سے. وہ کوئی پولیس ایکشن نہیں لے رہی. پھر 109 ایف آئی آر میں وہ نامینیٹڈ مجرم کہہ رہے ہیں یا ملزم کہہ لیں، وہ 109 میں ضمانت نہیں کرواتا. حکومت جب پچھلی حکومت تھی عمران خان کی گورنمنٹ سے پہلے آپ لوگوں نے صحافیوں کو پلاٹ منظور کر کے دیے تھے تھلیہ میں. عمران خان نے صحافیوں کو پلاٹ نہیں لینے دیے. کیا آپ لوگ ان غریب کیمرہ مینوں صحافیوں کے لیے کوئی وہی پلاٹوں کا تھلیہ والی دوبارہ اعلان کوئی کریں گے؟ اس میں آپ کے کوئی کردار ادا کریں گے سر؟ دیکھیں میں تو جب سے گورنمنٹ بنی ہے میں تو عدالتوں میں ہی کھڑا ہوں. میں کوئی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. ایک جماعت ہے جس کا میں رکن بھی ہوں اور میرے اوپر ذمہ داریاں بھی. اس جماعت نے یہ حکومت بنائی ہے. اب یہ حکومتی کوئی اہلکار آپ کو بتا سکتا ہے، انفارمیشن منسٹر آپ کو بتا سکتی ہیں، آپ کو پرائم منسٹر بتا سکتے ہیں کہ اس کے متعلق کیا پالیسی ہے. ویسے اگر صحافی جو مارے کھا رہے ہوتے ہیں، جنگ ہو، الیکشن ہو، کچھ بھی ہو، صحافت جو غریب صحافی ہے جو کہ تنخواہ دار ہے اس کی امداد ہونی چاہیے. تو آپ کے مالکان کو بھی چاہیے، اربوں کما رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی سوسائٹی لانچ کر دیں 5 مرلے کی تو بہتر ہوگا. تھینک یو سر.